क्या میرال نے واقعی اپنے انتقام کی جنگ میں وہ حد پار کر دی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں؟ کیا دادی جان کو زہر دینے کے بعد علی خان اپنے ہی ہاتھوں میرال کو سزا دے گا، یا پھر آخری لمحے پر ایسا راز سامنے آئے گا جو پوری کہانی کا رخ بدل دے گا؟ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدائی کی آنے والی قسط میں وہ سب کچھ ہونے والا ہے جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک ماں کا آخری خط، ایک بیٹی کا انتقام اور ایک ایسا فیصلہ جو پورے خاندان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرے گا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر آنے والے سین سب سے پہلے خطرناک اور جذباتی ہونے والا ہے۔ ناظرین، شدائی ڈرامے کی آنے والی قسط میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں نفرت، انتقام، محبت تینوں آمنے سامنے کھڑے نظر آئیں گے۔ میرال اگر چارلی کے گھر صرف اپنی ماں باپ کا بدلہ لینے آئی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں کے کمرے سے ملنے والا ایک خط اس کے اندر انتقام کی آگ کو پہلے سے کہیں زیادہ بھڑکا دے گا۔ دادی جان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میرال کا اصل مقصد صرف اس گھر پر حکومت کرنا نہیں بلکہ برسوں پرانے حساب برابر کرنا ہے، تو وہ خود آگے بڑھ کر گھر کی تمام چابیاں میرال کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہ نرم لہجے میں کہتی ہیں کہ آسی یہ گھر تمہارا ہے، تم ملازمات تمہارا حکم ماننے کے پابند ہوں گے اور اب اس گھر کی مالکن تم ہو۔ لیکن میرال کے چہرے پر خوشی کے بجائے شدید غصہ نظر آتا ہے۔ وہ چابیاں لینے سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں کسی جائیداد یا اقتدار کے لیے نہیں آئی۔ میں جانتی ہوں یہ سب آپ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کر رہی ہیں، مگر آپ یہ بھول رہی ہیں کہ میں ذکیہ اور احمد کی بیٹی ہوں، انہی لوگوں کے جنہوں کو آپ نے اپنے گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ مزید جو ہے، میرال کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی کا حساب لینے آئی ہوں اور جب تک انصاف نہیں ملے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پھر وہ دادی سے صرف ایک سوال کرتی ہے کہ میری ماں کا کمرہ کون سا تھا۔ دادی خاموشی سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دیتی ہے۔ میرال جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوتی ہے تو ہر چیز اسے اپنی ماں کی یاد دلا دیتی ہے۔ دیواروں پر لگی تصویریں، پرانی کتابیں اور ہر کونے میں بکھری یادیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس دوران وہ میز پہ رکھی کتاب اٹھاتی ہے اور ایک کتاب کے اندر سے اچانک ایک پرانا خط زمین پر گر جاتا ہے۔ میرال جیسے ہی وہ خط پڑھنا شروع کرتی ہے، اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ اس خط میں ذکیہ نے اپنی ماں کے نام وہ تمام درد لکھا ہوتا ہے جو اس نے زندگی بھر اپنے دل میں چھپا کر رکھا تھا۔ خط میں ماں کی بے بسی، تنہائی اور تڑپ دیکھ کر میرال کے اندر نفرت کی ایسی آگ بھڑکتی ہے کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ اس دوران علی کی دادی جو ہے اس کے پاس آتی ہے اور انہیں پریشان دیکھ کر علی ان سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے۔ دادی سے بتاتی ہے کہ انہوں نے گھر کی ذمہ داری میرال کے حوالے کرنا چاہی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف اپنے ماں باپ کا حساب لینے آئی ہے۔ علی خان بے بسی سے کہتے ہیں کہ میں تو تھک گیا ہوں، اگر اسے سزا دینی ہے تو ایک ہی بار دے دے، مگر اس طرح روز روز مجھے تڑپا کر نہ مارے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک پرانی غلطی ہماری زندگی اس طرح تباہ کر دے گی۔ دادی سے سمجھاتی ہے کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ میرال کا غصہ کم ہو جائے گا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد میرال ہاتھ میں وہ خط اور اپنی ماں کی چین لے کر نیچے آتی ہے۔ وہ خط دادی کے سامنے پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میری ماں کا یہ خط کبھی پڑھا ہی نہیں، اگر ایک بار بھی پڑھ لیتی تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ وہ اپنی ماں کی چین دکھاتے ہوئے چیخ کر کہتی ہے کہ میں آپ دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ لوگوں نے میرے ماں باپ کی زندگی برباد کر دی۔ یہ الفاظ سن کر دادی ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، جبکہ علی خان مکمل بے بس نظر آتا ہے۔ میرال اپنے کمرے میں جا کر اپنے والدین کی تصویر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور عہد کرتی ہے کہ آپ دونوں کو ایک ایک آنسو واپس لوں گی، جس سے میں علی خان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، میں وہی چیز اس سے چھین لوں گی۔ ادھر دادی علی خان سے کہتی ہے کہ میرال کو اکیلا مت چھوڑو، شاید تمہاری موجودگی اس کے دل کا غصہ کم کر دے۔ علی خان میرال کے کمرے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے، میں اپنے بستر پر ہی سوؤں گا، لیکن میرال کو غصے میں پانی کا جگ اٹھا کر پورا بستر بھگو دیتی ہے اور طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ اب سو کر دکھاؤ۔ علی خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے، جبکہ میرال خود سے وعدہ کرتی ہے کہ کبھی سے سکون سے جینے نہیں دے گی۔ میرے خیال میں یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے میرال کی نفرت اپنی آخری حد پار کر جائے گی۔ اپنی ماں کا خط پڑھنے کے بعد وہ فیصلہ کر لے گی کہ اگر علی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانی ہے تو اس کی دادی کو نقصان پہنچایا جائے۔ ممکن ہے وہ اگلی قسط میں میرال کی دادی کے پانی میں زہر ملا دے۔ جیسے ہی دادی وہ پانی پیئیں گی ان کی طبیعت بگڑ جائے گی، منہ سے جھاگ نکلے گا اور زمین پر گر جائیں گی، گھر میں کہرام مچ جائے گا، ملازمین فوراً انہیں ہسپتال لے جائیں گے، جبکہ ڈاکٹر علی خان کو بتائیں گے کہ دادی کو زہر دیا گیا ہے۔
یہ سنتے ہی علی خان کو ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا یہ سمجھنے کے یہ کام صرف میرال ہی کر سکتی ہے۔ میرال بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوگی۔ وہ جواب دے گی کہ تم اپنی دادی سے محبت کرتے ہو تو سوچو میں اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اگر تم میرے ماں باپ کی خوشیاں چھین سکتی ہو تو میں تمہاری دادی کی دنیا جاڑ سکتی ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب دونوں کے درمیان نفرت اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ شاید اس وقت دادی بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی اور میرال سے معافی مانگے۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔